ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کو ہم یعنی انسانی فطرت ہے کہ ہم اس وقت سیکھتے ہیں یا سیکھنا شروع کرتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت اور اہمیت پتہ چلتی ہے، یا کبھی اگر انسان کسی موقع پہ پھنسا ہوا ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار کاش مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے، یا کوئی میرا دوست ہوتا جس کو یہ پتہ ہوتا آج میں اس مقام پہ جہاں میں پھنسا ہوں اور میں اپنا مسئلہ حل نہیں کر پا رہا، تو کوئی نہ کوئی میری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں نا، پی آر بناتے ہیں، پرسنل ریلیشن شپ پہ کام کرتے ہیں کہ بھائی ہر محکمے میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی ساتھی، یا کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ہمارا کوئی بندہ ہونا چاہیے، یا اس کا کوئی آگے دوست ہو تو پتہ کر رہے ہوتے جب کام کروانا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ کام نکل آئے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اگر خود اس کو کوئی کام آتا ہو نا، یا پتہ ہو کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، تو اس میں اس کو بڑی آسانی، سکون اور خوشی میسر ہوتی ہے۔ اور اگر پھنسا رہے، یعنی ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس فیلڈ میں کون سا ماہر ڈاکٹر ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب اپنا تجربہ کر رہے ہیں، اپنی دوائیاں بتا رہے ہیں، انجیکشن بتا رہے ہیں، وہ بندہ علاج کروا رہا ہے، نہیں فرق پڑا، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، پھر تیسرے کے پاس جاتا ہے، ایک وہ بندہ آتا ہے جو کہتا ہے یار یہ سیم بیماری مجھے بھی ہوئی تھی، یہ میرے فلاں رشتہ دار کو ہوئی تھی، ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، وہ اس چیز کا ماہر ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بندہ اس کا جو مرض ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کی جو زندگی ہے وہ واپس اپنے سرکل پہ وہ چلنے لگتا ہے، اور سکون اور خوشی اس کو میسر آتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں اگر کسی چیز کا پتہ ہو تو آسانی بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور اگر نہ پتہ ہو تو نقصان ہے۔ جیسے ایک اور مثال میں اس کی دے دیتا ہوں کہ ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ ہماری باڈی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے اگر ہم پانی نہیں پیتے ہمارا جسم کا 60 سے 70% پانی پہ چلتا ہے، اور اگر ہم پانی نہیں پیتے، یا جس طرح بھی دن آ رہے ہیں سردیوں میں پانی ویسے کم پینا شروع کر دینا، تو ہوتا کیا ہے انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایکسٹریم جو ہماری آخری حد ہوتی ہے بیماری کی، اس میں تو انسان کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، باقی معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو گردے ہیں وہ چل ہی پانی پہ رہے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی پانی کے ذریعے چلتا ہے۔ اگر ابتدائی علامات کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے ہونٹ خشک ہو رہے ہوتے ہیں، بار بار جو ہے نا وہ ہمیں تھکان ہو رہی ہوتی ہے، کمزوری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ علامات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو علامات ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ اب یہ ساری تمہید ماننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہوئی ہیں نا، وہ اگر آج ہم سیکھ لیں گے، آج ہم ان کے بارے میں علم حاصل کر لیں گے، تو دنیا میں بھی آسانی ہے، کیونکہ ہمارا جو انسان کا جسم ہے وہ چلتا ہی ان چیزوں کے ساتھ، اور ہمیں خوشی ان چیزوں سے میسر آتی ہے، اور آخرت میں ہمارے فیصلے بھی انہی چیزوں کے حساب سے ہونے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں ہم نے ان چیزوں کو نہیں سیکھا تو نقصان ہوگا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے 4049 نمبر پر۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی السوء، اسلام ایسے لوگوں کے دلوں سے مٹنا شروع ہو جائے گا جیسے کسی کپڑے کے اوپر کوئی کام کیا ہوتا ہے نا، کسی دھاگے کے ساتھ کوئی نشانات ہوتے ہیں اور کوئی کڑھائی وغیرہ کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام بھی ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں جسٹ باتیں ہی کریں گے، اور مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی لا یدرا، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا چلے گا ما صیام، روزہ کیا ہے، ولا صلاۃ، نماز کیا ہے، ولا نسک، قربانی کیا ہے، ولا صدقہ، اور صدقہ کیا ہے، یعنی لوگوں کو یہ تک نہیں پتا چلے گا۔ ابھی آپ دیکھیں نا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ لوگوں نے خود سے یہ سوال کرنا ہے اور خود ہی جواب دینا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نماز کا پراپر طریقہ خود پڑھ کے سیکھا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اگر میری نماز میں غلطی ہو گئی مجھے سجدہ صاحب ایسے کرنا ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم پوری دنیا کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے رحیمیہ خان کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں اپنی۔ یہ وہ لوگ ہیں یہاں پہ میرے خیال سے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے دل میں دین کی بات سننے کی کچھ نہ کچھ تڑپ موجود ہے، جن کے دل میں اسلام کی محبت موجود ہے،
جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ ہیں نا. تو ہمیں اگر یہ چیز نہیں پتا کہ سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں, نماز میں اگر غلطی ہو جائے, کمی یا زیادتی ہو جائے, اور کن چیزوں پر سجدہ صاحب کیا جاتا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں ابھی جسٹ آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دے کر, آپ دیکھیے کمپیئر کرنا آپ نے صرف اپنے علم کو کہ یار ایک وہ چیز جو نماز سے متعلق ہے, اور وہ نماز جو 5 وقت ادا کرنی ہے, اور 5 وقت ادا کرنے میں کبھی نہ کبھی ہفتے میں, 2 ہفتے میں, مہینے میں بطور انسان مجھ سے کبھی نہ کبھی غلطی ہوتی ہے. کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ یار 4 رکعتیں پڑھنی تھی, میں 3 پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہوں, مجھے بعد میں یاد آتا ہے کہ یار 4 رکعتیں پڑھنی تھی. کبھی کبھی جو ہے نا وہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, میں سجدے 3 کی جگہ 4 کر دیتا ہوں, مجھے یاد ہی نہیں ہوتا. اور کبھی کس طرح ہوتا ہے کہ میں پڑھتا رہتا ہوں, مجھے یاد نہیں آتا کہ تشہد بیٹھا بھی ہوں کہ نہیں بیٹھا. اب یہ جو غلطیاں ہیں نماز میں, تو ان کا حل کیا ہے بھائی؟ اب ان کا سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ نماز میں اگر غلطی ہو تو غلطی کی قسمیں کون سی ہوتی ہیں. 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نماز میں. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنت. سنت کیا چیز ہوتی ہے؟ سنت وہ چیز ہوتی ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہوتا. یعنی ہم یہ جو سنت ہے نا, اس سنت کو, ایک سنت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں, وہ سارے سنت ہیں. آپ نے اس کا حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو, ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سنت ہے, یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. ایک سنت کا لفظ آتا ہے فرض کے مقابلے میں, کہ یہ سنت ہے, یہ فرض ہے, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, یہ فرض ہے, یہ نفل ہے. نفل سنت کے جو نا وہ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو نماز میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں, یعنی نفل کہہ لیں آپ اس کو, یا مستحب کہہ لیں. اگر وہ چھوٹ جائے تو اس میں اسلام نے ہمیں اس کے بدلے کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا. یعنی ایسا سمجھ لیں کہ اس کا کفارہ نہیں ہے. عبادات میں نا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک عبادت کا حصہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو عبادت شروع سے کرنی پڑتی ہے. اگر وضو چھوٹ جائے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑے گی, کیونکہ وضو کے لیے, نماز کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے. حج میں اگر میں عرفہ میں جا کے قیام نہیں کرتا تو پورا حج دوبارہ کرنا پڑے گا, اس کا رکن رہ گیا. تو نماز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے مستحب, یار اگر یہ رہ گئی تو مسئلہ کوئی نہیں. دوسری چیز ہوتی ہے واجب, اسلام نے کہا یہ کرنی ہے. جیسے مثال کے طور پر تشہد ہوتا ہے, درمیان والا جو تشہد ہوتا ہے نا, یہ واجب ہوتی ہے. اب واجب جو ایسی چیز ہوتی ہے اگر وہ رہ جائے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کر دو. اب کفارہ کیا بھی, نماز میں اگر میرا درمیان کا تشہد رہ گیا تو میں کیا کروں گا؟ اسلام نے کہا ہے کہ 2 سجدے جن کو سجدہ صاحب کہا جاتا ہے, آپ کو دوبارہ سے تشہد بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تشہد رہ گیا تھا, ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریں گے نماز کو, یہ نہیں کہ تشہد رہ گیا آپ دوبارہ سے آپ کریں گے, نہیں. آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں, آپ کی وہ تشہد والی کمی پوری ہو جائے گی. اچھا, تیسری چیز ہوتی ہے رکن. جیسے آپ کا قیام رہ گیا, ٹھیک ہے, رکوع رہ گیا, کسی کا سجدہ رہ گیا, 2 کی جگہ 1 سجدے کر دی, یا کسی کی پوری رکعت رہ گئی. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رکعت پوری کرنی ہوتی ہے. اگر سجدہ رہ گیا ہے تو پوری رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر رکوع رہ گیا ہے تو پوری رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی, پھر 2 سجدے بھی کرنے. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا, یہ انشاءاللہ اس کو کسی الگ دن میں ہم جب کوئی اس طرح کی نماز کی غلطیوں پہ کوئی موضوع شروع کریں گے نا, تو پھر انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس کی تفصیل سے بیان کریں گے. ابھی جس میں آپ کو جس موضوع کی طرف لانا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیوں اور کیسے کرنی ہے, اس کا مقصد کیا ہے. مزہ تب آتا ہے کام کرنے کا جب ہم کوئی چیز سیکھتے نہیں ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. نقصان بھی ہو رہا ہے, وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, اور نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں بھی کیا کر کے آئے ہو, میں کہوں جی میں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہیں بھی نماز کا جو طریقہ تمہارے پاس تھا سیکھا کدھر سے, میں کہوں جی بس جیسے باپ دادا کر رہے تھے ویسے ہی کر رہا تھا, تو سیکھا تو کہیں نہیں. تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے, نہ لوگوں کو نماز کا پتہ ہوگا, نہ روزے کا پتہ ہوگا, نہ قربانی کا پتہ ہوگا, اور نہ ہی لوگوں کو صدقے کا پتہ ہوگا. ابھی تو یہ باتیں چلتی ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو, نماز پڑھ لو, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. کچھ دور پہلے چلے جائیں, گھروں میں یہ تذکرے زیادہ ہوتے تھے. اب جیسے جیسے دور آگے جا رہا ہے, لوگوں نے اپنی اولادوں کو کہنا بھی جو ہے نا وہ بند کر دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں کو ہم کہتے نہیں ہیں بیٹا نماز پڑھو. پہلے کہتے تھے, ہم کہتے ہیں یار ان کو پتہ ہے, سمجھ آ گئی ہے, بڑے ہو گئے. نہیں, پہلے دور میں والدین حتی الوسع اپنی بات کہتے رہتے تھے.
اب وہ چیز ختم ہوتی جا رہی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوگا کیا کہ وَلْيُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، کہ کتاب اللہ ایک رات میں ایسے غائب ہو جائے گی کہ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، ایک آیت بھی قرآن کی باقی نہیں رہے گی۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے اور یہ وقت آئے گا، اور جیسے جیسے ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا، ہم لوگوں نے سیکھنا چھوڑ دیا، بات کرنی چھوڑ دی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی یہ جس کا آج کل نا ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ یار بھائی اپنا کام صحیح چل رہا ہے، کسی کو کیا چھیڑنا ہے اور کسی کو کیا دعوت دینی ہے، کسی کو کیا دین کی طرف بلانا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو جیسے جیسے ہم دور ہو رہے ہیں قیامت قریب آ رہی ہے، اور قیامت آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب دنیا میں کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا نا، قیامت آ جائے گی۔ ابھی ہم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے اور سمجھنے والے موجود ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں، ابھی فتنوں کا دور تو ہے، ہر طرف سے فتنے، انسان آزمائشوں میں مبتلا تو ہے، لیکن ابھی وقت ہے، ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، کچھ لوگ نا معاشرے کے اندر بوڑھے ہوں گے، ایک بوڑھی عورت کسی جگہ پہ بیٹھی بھی ہوگی، وہ بوڑھا شخص کسی جگہ بیٹھا ہوگا، آج جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں بزرگ یہ بات کر رہے تھے، تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہوں گے کسی جگہ بیٹھ کے ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ، ہم نے نا اپنے آباء و اجداد کو ایک ایسا کلمہ کہتے ہوئے سنا تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد میں نا جس طرح ہم ابھی تذکرہ نہیں کرتے ہیں، پہلے دور میں ہوتا تھا وہ اس طرح کی باتیں چلتی تھی، ایسے بناتے تھے، اچار ایسے بنتا تھا، ٹھیک ہے، سردیوں کی سوغاتیں ایسے بنتی تھی، آج کل تو بناتے ہی نہیں کوئی، ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوتی جا رہی۔ تو دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والے کم ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ ابھی یہاں پہ کوئی کنسرٹ کروا لیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ عاطف اسلم صاحب آ کے بیٹھ جائیں، یا کوئی اور کوئی سنگر آ کے بٹھا دیں، آپ دیکھیں اس حال میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو ایک ایسے دور میں شامل کر لیا ہے کہ جس دور میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، جس دور میں علم سے دوری، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر جو ہے نا وہ نازل ہو رہی ہیں، ہم لوگ خود لے رہے ہیں اس کو۔ انسان جو ہے نا وہ اپنی کوشش کے حساب سے جیتا ہے، ہم کوشش کر ہی نہیں رہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، تو وہ بزرگ کے کہیں گے فَنَحْنُ نَقُولُهَا، ہم بھی یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے یہ بات کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اسی کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم لوگ اللہ کے ہاں اچھے بن سکیں، اللہ کے ہاں معزز بن سکیں۔ اچھا، یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ کسی بھی چیز کی، میں نے جس طرح شروع میں تمہید میں بات کی کہ فائدہ، ضرورت اور اہمیت پتہ ہونا تو انسان تھوڑی سی کوشش زیادہ کر لیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بزنس میں کروں گا، اس میں مجھے اتنی انویسٹمنٹ کے عوض جو ہے وہ اتنا % جو ہے فائدہ ہوگا، انسان پھر اس میں کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یار مجھے اس میں انویسٹ کرنا ہے۔ اور 4 لوگ اگر مقابلہ کر رہے ہوں کسی چیز میں، مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں موبائل لینے کے لیے، کون سا لینا چاہیے؟ کون سا ایسا بندہ ہے مجھے بتائیں آپ لوگوں میں سے جو کمپیئر نہیں کرتا، جو کہتا ہے کہ صرف یار مجھے مارکیٹ جانا ہے اور جو چیز مجھے سب سے پہلے ملی نا وہ میں نے لے کے آ جانی؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کوئی بندہ ایسا نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے یار چیک کرو یہ والا موبائل لینا، تو کیوں؟ اس کا اس سے کیمرے کا رزلٹ کتنا فرق ہے، بیٹری کا رزلٹ کتنا فرق ہے، اس میں اس کی جو ہے نا سپیڈ کا کتنا فرق ہے، اس کی میموری کا کتنا فرق ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنی تربیت میں، اپنی پرورش میں، اپنی اولاد کی پرورش میں یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے، ہم کمپیئر نہیں کر رہے کہ میری اولاد اللہ کو پسند آنے والی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، میں اللہ کو پسند آنے والا بن رہا ہوں کہ نہیں بن رہا، کیا میرے دل کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ میں اللہ کو پسند آ۔ تو میرے بھائی کوشش کیا کرنی ہے ہمیں کہ ہم علم حاصل کریں، اور میں اس میں آپ کو پوائنٹ بتا کے ایک ایک چیز کی ایک ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، تاکہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا نا دل میں ایک محبت پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے۔ پوری دنیا ایک طرف اور انسان، یعنی انسان کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے اور صرف اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، تو میرے بھائی یہی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اسے کچھ بھی نہیں،
اس کے پاس نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، بندہ بھی جسٹ مسلمان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے پہچانا ہے اور فوت ہو گیا، یہ بندہ جنتی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں بھی یہی مضمون موجود ہے، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں، اس چیز کا علم حاصل کر لیں، فَاعْلَمْ علم سے ہے، آپ اس چیز کا علم حاصل کر لیں کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بات کسی کا ہی کہی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں اور آپ بدرجہ اولا اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، عبادت جو ہے یا کوئی بھی کام اگر سیکھ کر کیا جائے نا، ٹائم کم لگتا ہے، نقصان کم سے کم ہوتا ہے، اور انسان اس کے اچھے فوائد حاصل کر لیتا ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سیکھے بغیر کریں گے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم عبادت بغیر سیکھے کرتے ہیں، دین کے کام بغیر سیکھے کرتے ہیں، اور بعد میں نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری گھریلو زندگی میں، عبادت کی مثال نہیں دیتا، معاملات کی مثال دے دیتا ہوں، ہماری گھریلو زندگی میں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ لڑکے کی کیا ذمہ داریاں ہیں اسلام نے جو لاگو کی ہیں، اور لڑکی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سیکھ کر کرتے ہیں؟ پھر تھوڑے وقت بعد جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور زیادہ تر لوگ ہمارے معاشرے کے، کیونکہ میں ڈیلی کیسز حل کرتا ہوں نا، زیادہ تر نوجوان طلاق دے کے وہ پھر آ رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے، کیا یوں بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے تو جسٹ ایک لفظ کہا تھا۔ تو یہ چیزیں اگر پہلے پتا ہو نا کہ بندے نے کیا کرنا ہے، عورت نے کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے گھر چلتا ہے، تو اس سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے اپنے حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کیسے ادا کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری دنیاوی زندگی بھی ہے، ہماری دینی زندگی بھی۔ تو ہمیں سب سے پہلے سیکھنا ہے اور پھر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تم اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ کما، جس طرح، علمکم، اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ نے جیسے سکھایا ویسے قابل قبول ہے۔ اور ملک پاکستان میں آپ یہاں پہ کسی کے پاس، مطلب یہاں پہ کوئی شاپ ہوگی سامنے گلشن اقبال میں، تو آپ اس کے پاس کوئی نوٹ لے کر جاتے ہیں، آپ نوٹ کسی دوسرے ملک کا لے جائیں، ڈالر لے جائیں، عام انسان، عام دکان والا اس کو لے گا؟ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس کو اگرچہ پتا ہو کہ ڈالر کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے، لیکن عام انسان کبھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ دنیا میں انسان کو نا یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہوئی ہے کہ بھائی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ہر چیز کو قبول کرنے کے۔ آپ دنیا میں اگر اپنا اسکول کھولتے ہیں، اپنا کالج بناتے ہیں، اس میں بھی آپ اصول اور ضابطے رکھتے ہیں۔ بھائی یونیفارم یہ ہونا چاہیے، اتنے بجے آپ نے آنا ہے، اسٹاف اتنے بجے آئے گا، بچے اتنے بجے آئیں گے، یہ سلیبس ہوگا، اس عمر سے لے کر اس عمر تک کا بچہ فلاں کلاس میں بیٹھے گا، پھر وہ فلاں سبجیکٹ پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ یہ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کوئی دکان کھولتے ہیں، دکان پہ ہم نے جو ہے نا وہ ورکر رکھے ہوئے کام کرنے والے، تو ہر بندے کے لیے ٹائم فکس کرتے ہیں، اس کا کام فکس کیا جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام دیے ہوئے ہیں کہ بھائی فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے، تم نے اپنی فیملی کے ساتھ ایسے رہنا ہے، معاملات ایسے کرنے ہیں، شادی بیاہ ایسے کرنی ہے، سچ ایسے بولنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذمہ ہیں، اور اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو نقصان ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں اگر تمہیں بہترین بننا ہے تو بہترین بننے کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا شروع کر دو۔ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بھی عطا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بھی ہوتا ہے۔ یہ دو فائدے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی دینا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میں اگر اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو دین کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہی نماز کا موضوع میں نے ابھی آپ کے سامنے چھیڑا ہے، اگر میرا نماز میں ایک مسئلہ ہو گیا، میری ایک رکعت رہ گئی، یا مجھے کچھ نماز میں بھول گیا، یہ مسئلہ تو میں خود سے حل کر پاؤں گی نہ کر پاؤں، یعنی اتنی کوشش تو مجھے کرنی چاہیے نا کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے خود حل کر لوں۔ یعنی میرے بچے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے دین کے حوالے سے کہ ابو جی فلاں چیز کو کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا، میں اس کو تو جواب دے پاؤں۔ یعنی اتنا علم تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اتنا علم بھی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر پریشانی والا معاملہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑی بڑی چیزیں وہ ہمارے اس میں ہم نہیں بھی سیکھتے، کوئی بات نہیں، کہ ہر شخص کو وراثت کا علم سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ یار میں نے کون سا فتوے دینے، یا اگر ہر شخص کو ہم یہ کہیں کہ آپ نے دین کے حوالے سے ہر مسئلے پہ
آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کی ضرورت نہیں، لیکن جو آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کو تو سیکھیں نا کہ آپ اگر یہ 4 کام کر رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ میں بزنس کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جس کو اسلام کے خرید و فروخت کے اصول نہیں پتا وہ ہمارے بازار میں قدم نہ رکھے، ہمارے مارکیٹ میں نہ آئے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے پہلے سیکھو اور اس کے بعد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ کا ذکر ویسے کرو جس طریقے سے کرنے کا اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اہل علم کا جو مقام ہے نا، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں سیدھی سی بات کہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ایک بندہ جس کو پتا ہے اور ایک بندہ جس کو علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس کو کوئی جو کام وہ کرنا چاہ رہا ہے دنیا کے اندر کوئی چیز، آپ دیکھیں میں آپ لوگوں کو اگر یہاں پہ بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے تو ان لوگوں کو یہ چیز پتا ہے، کہتے ہیں کہ یار یہ چیز سیل کرنی ہے، بندہ ہائر کرو مارکیٹنگ والا ڈھونڈ کے لاؤ، ٹھیک ہے، کوئی بہترین بندہ ہو ہماری یہ سیل جو ہے نا وہ پہنچا دے 1000 سے 1 لاکھ تک۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، وہ مارکیٹنگ والا بندہ کیوں ڈھونڈنا ہے بھائی؟ عقل تو اللہ نے مجھے بھی دی ہے، وہ اسپیشلسٹ اٹھا کے جو بندہ جس کو بیچنے کا ہنر ہے، جس بندے کو پتا ہے کہ بھائی اس کا ہم نے ڈیزائن کس طریقے سے بنانا ہے، پروڈکٹ کو دکھانا کس طریقے سے ہے، کیسے یہ جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس جائے گی، سب سے پہلے اس کو جو ہے نا ہم نے لوگوں کے سامنے لانا ہے، پھر اس کی ضرورت اور اہمیت پہ بات کرنی ہے، پھر ہم نے بتانا ہے کہ ہم کیا آپ لوگوں کو جو ہے نا سروسز دے سکتے ہیں۔ مطلب پوری ایک کہانی ہے نا۔ اب یہ کہانی جو جانتا ہے اس کو ہم ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، بھائی صاحب کتنے پیسے لوگے، پیسے بھی دیتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے بھی گھومتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر علم ہو ہمارے پاس تو یہ شخص اور یہ جو بیچنے والا، مطلب یہ بندہ جس کی پروڈکٹ ہے اور یہ جو بیچنے والا مارکیٹنگ والا دونوں برابر ہیں۔ اس کے پاس پروڈکٹ ہے اور یہ بیچنے والا ہے، یہ بندہ اس کو پیسے دے کے کہہ رہا ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹائم دے دو اور میری یہ پروڈکٹ بیچ دو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بطور مثال میں نے سمجھا دی، اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی قرآن کریم میں کہہ دی، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں کھولی، آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کو پتا ہے، والذین لا يعلمون، اور وہ جن کو نہیں پتا، وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ اکبر۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، دین کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اتنا ہی اچھے بنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج اچھائی کم کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے۔ ایک شخص اگر اسے یہ پتا ہو نا یہ کرنے سے مجھے عزت ملے گی، یہ کرنے سے مجھے احترام ملے گا، اور کئی دفعہ ظاہری طور پر ہمیں کسی چیز کا نقصان نظر آ بھی رہا ہو لیکن لانگ ٹرم میں اس کا کوئی فائدہ ہو تو انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس بندے کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس میں خشیت زیادہ ہوتی ہے، اس میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، وہ بندہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ بندہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ ساری جو اخلاقی برائیاں چل رہی ہیں نا، اس کا بھی ایک سبب علم سے دوری ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اس بندے میں احساس نہیں ہے، اس میں احساس تب پیدا ہوگا جب علم ہوگا۔ علم سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد علم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ تب پیدا ہوتی ہیں جب بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے، نہ استعمال کرنے کا نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں میں سے علماء میں خشیت ہوتی ہے۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خوف، ایک ہوتا ہے لفظ خوف ڈر، اور ایک ہوتا ہے خشیت۔ دونوں کا معنی ہم ڈر اردو میں، کیونکہ اردو ایک بہت بڑی یونیورسل لغت نہیں ہے تو اس میں معنی کرتے ہوئے نا ہمارے پاس اتنے کوئی اچھے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت۔ خوف ہوتا ہے عام کسی بھی چیز کا ڈر، جیسے میں جا رہا تھا مجھے رستے میں ڈر لگ گیا، یک دم لائٹ بند ہوئی میں ڈر گیا، میں رات کو سویا ہوا تھا خواب آیا میں ڈر گیا، یہ ہوتا ہے خوف۔ ایک ہوتی ہے خشیت۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی ذات کے بارے میں علم حاصل کرنا اور پھر تعظیماً اس سے ڈرنا، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے۔ جس طرح ایک بیوی ہے، اگر اس کو شوہر کا مقام پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے، اللہ نے شوہر کا مقام کتنا بنایا، یا اولاد ہے وہ اپنے والدین سے، والدین کے بارے میں ان کا مقام پتہ چل جائے کہ ان کا مقام کتنا ہے۔ اب ایک
بچہ جو ہے مثال کے طور پر 25 سال کا ایک بیٹا ہو گیا ہے اور باپ اس کا جو ہے نا وہ 45-50 سال کا ہو گیا ہے. اب باپ ظاہری طور پر قد میں بھی تھوڑا چھوٹا ہو گیا, ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں, اور یہ نوجوان ہے. اب کیا یہ بیٹا اپنے باپ کو ایسے دھکا دے کے پیچھے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا, طاقت اس میں زیادہ ہے. لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس کے دل میں تعظیم ہوتی ہے اپنے باپ کی کہ یار جو مرضی ہے میرا باپ ہے, اس کے ساتھ وہ غلط نہیں کرتا. تو یہ جو کر رہا ہوتا ہے نا, اگر یہاں پر وہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے, یعنی جس طرح ہم میں سے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں, تو یہ والا ڈرنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھے مارے گی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ ایک خشیت, اس کو کس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک تعظیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صحت بھی دے سکتا ہے, انسان کو بیماری بھی دے سکتا ہے, انسان کو موت بھی آ سکتی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. تو انسان کہتا ہے کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے, اچھا اب ڈرتا کیوں ہے؟ ڈرتا اس لیے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا. یہ ہوتی ہے خشیت. اور انسان کے پاس جب علم آتا ہے نا تو انسان پھر خشیت والے لیول پہ پہنچتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ تعالیٰ سے خشیت کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ جو علماء ہوتے ہیں. عام بندے کو تو فرق ہی نہیں پتہ چل رہا نا خوف اور خشیت میں فرق کیا ہے. آج پتہ چلا نا دونوں ڈر میں, دونوں کا ترجمہ اگر آپ کہیں پہ بھی دیکھیں گے نا تو ڈر کیا جاتا ہے. اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ اس کے بندوں میں سے علماء. لیکن یہ ڈر کون سا ہے؟ جس میں خشیت, یعنی اس ڈر کے اندر تعظیم ہے. اور میں ڈر کیوں رہا ہوں کہ کہیں اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو, میں بناؤں گا, مطلب میں جاؤں گا کدھر, میں کس طریقے سے جو ہے نا اپنی زندگی گزار پاؤں گا. تو یہ ہوتی ہے علماء کے اندر جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک دنیا کے اندر اچھا بننے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. انسان اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو جاتا ہے, انسان اپنے معاشرے کے لیے اچھا ہو جاتا ہے, انسان اپنے لیے اچھا ہو جاتا ہے کہ اسے خود پتا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میرے لیے نقصان دہ اور یہ چیز فائدہ مند ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ذکر کی ہے اس بندے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے. 7واں فائدہ ذکر کر رہا ہوں, آخر میں نے پوچھ لینا میں نے کتنے ذکر کیے ہیں اور کون کون سے, کسی کو یاد نہیں ہونا. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا امام بخاری والا لیول ہے نا ہمارا ایجوکیشن کا, اور لکھ بھی کوئی نہیں رہا کہ یار چلو ایک علم کی بات پتہ چل رہی ہے, خلاصہ استاد جی تیار کر کے لے کے آئے ہیں تو ہم جو ہے نا اس کو لکھ لیں. نہیں, آدھے لوگ ادھر ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں 3 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک وہ لوگ جو پورے حشاش بشاش بیٹھے ہیں, دوسرے وہ لوگ جو ادھر ہیں جسمانی طور پر آنکھیں بھی کھلی ہیں اور دیکھ بھی مجھے رہے ہیں, لیکن دماغی طور پہ سوئے ہوئے ہیں یا کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ پتہ نہیں کب کیا ہوگا کیسے ہوگا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ اللہم بسمی کا موت واہیہ پڑھ کے وہ پورے جو ہے نا وہ مزے لوٹ رہے ہیں. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. بہرحال آپ لوگ پہلی کیٹیگری میں آ جائیں واپس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزّہ اللہ عمران, اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے, شاداب رکھے, ہمیشہ وہ بندہ خوش و خرم رہے, آباد رہے. کون؟ سمع مقالتی یا سمع منا حدیثا, جس نے ہم سے ایک حدیث سنی, فحافظہ, اس کو حفظ کیا, حتی یبلغہ غیرہ, حتی کہ اس کو جا کے آگے کسی کو بیان کر دیا. اتنی دیر تک تو یاد رکھنی چاہیے نا کہ آگے کسی کو بیان کر دیں. اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی بھولنا ہے, لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران, اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے, سرسبز و شاداب رکھے, آباد رکھے. سمع منا حدیثا, جس نے ہماری ایک حدیث سنی, فحافظہ, اس کو حفظ کیا, اور پھر کیا کیا, حتی یبلغہ غیرہ, حتی کہ اس کو آگے جا کے کسی دوسرے کو پہنچا دیا. تو اتنی دیر ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے اگر یہ فائدہ لینا ہے. 8واں فائدہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی جو دی ہے نا علم کی, اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ یعنی گواہی دینے والوں میں انبیاء علیہ السلام, اپنی ذات, اور پھر علم والوں کا تذکرہ کیا. یعنی دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا ان سب میں جتنے علم والے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ جو درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے نا, ان کے بعد سب سے بہترین لوگ دنیا کے علماء ہوتے ہیں, سب سے بہترین لوگ. اور ہم اگر علم حاصل کرنے لگ جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 8 سالہ درس نظامیہ کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے,
ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن ہماری اپنی کی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ آپ آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں، 1 گھنٹہ نکال سکتے ہیں، آپ ویکلی نکال سکتے ہیں، آپ منتھلی ٹائم نکال سکتے ہیں، آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور یہی گواہی والملائکۃ، فرشتوں نے بھی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی دی ہے۔ یہی گواہی اللہ نے، یہی گواہی فرشتوں نے، یہی گواہی علم والوں نے بھی دی ہے۔ اب علم والے گواہی کیوں دے رہے بھائی؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے، ان کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا، انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، ان کو پتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز ہے۔ کہیں بھی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعارف کی، وہ کہتے ہیں بھائی ایسے نہیں ہے، ایسے میں نے پڑھا ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی بندہ اسلام کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مسلمان جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے کھڑا ہو کے کہتا ہے بھائی قرآن میں تو ایسی بات ہے ہی نہیں۔ تو میں اسلام کا دفاع کرنے والا بن گیا نا کسی جگہ پہ، تو میں بہترین شخص بن گیا۔ اسی طریقے سے 9ویں جو بات ہے وہ یہ کہ علماء کرام اور اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی عزت اور احترام کی بات کی ہے، اور درجات کی بلندی کی بات کی ہے، اور اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین، اور ان لوگوں کو اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا۔ 2 لوگوں کے اللہ کے ہاں مقام ہے اور بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے کن لوگوں کو؟ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا۔ بلند کس چیز میں کرتا ہے؟ درجات، کئی درجوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے الگ سے درجے بنائے ہیں کہ بھائی اگر تم ایمان لے آئے اور علم حاصل کرنے لگ گئے تو یہ دو چیزیں مل گئی، جو سونے پہ سہاگا ہو گئی نا، یہ اس کے اوپر کا لیول ہو گیا۔ اور ایک ہے کہ ایک بندہ ایمان لایا علم نہیں حاصل کر رہا، تو اس کا لیول کم ہو گیا۔ تو ہمیں اس لیول پہ پہنچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ مزہ آ رہا ہے درس سننے کا؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ وہ مزے نہیں لے رہے ہیں، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فوجی کا سب خشیت تاری ہو رہی ہے یار، آج سے علم حاصل کرنا ہے۔ وہ والے لیکچر نہیں دیتے یہاں پہ جو بس ٹھیک ہے بندہ کہ یار تقریر بڑی کیتی ہے، گل سمجھ کوئی نہیں آئی، وہ والا نہیں، ہم نے سمجھ کے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو 10واں فائدہ کیا جی؟ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ فرشتے کتنے موجود ہیں؟ جو آپ لوگوں کی اس مجلس کو انہوں نے اپنی رحمت سے ڈھانپا ہوا ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقتیں دی ہیں، فرشتے اس مجلس میں موجود ہیں، اور ہر جگہ پر جہاں علم کی مجلس لگی ہوتی ہے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور جس مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی مجلس ہوتی ہے۔ گناہ والی مجلس میں کبھی فرشتے نہیں آتے۔ جس مجلس میں فرشتے آ جائیں سمجھ لیں دنیا کی سب سے حسین ترین مجلس اور اللہ کے ہاں محبوب ترین مجلس ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی قوم اللہ کے کسی بھی گھر میں یا کسی بھی جگہ پر جمع ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو دین کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، کتاب اللہ کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اب یہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ والی نہیں جو ہم پہ نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی نیند والی سکینت ہوتی ہے، یہ والی نہیں نازل ہوتی۔ سکینت مطلب سکون نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل کے اندر جو غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دینی مجلس پہ بیٹھنے کی وجہ سے بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے اتنا راضی ہے، اللہ اتنا بڑا ہے اور اتنے معاملات وہ میرے ساتھ آسانی والے کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا، تو انسان اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ 2 فائدے ہو گئے، سکینت نازل ہو رہی ہے، رحمت نے ڈھانپ لیا۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے پاس جو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے پاس کون لوگ ہیں؟ فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک دین کی مجلس میں،
یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دین کی مجلس میں، اب آپ لوگوں کے نام اللہ کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ نام لے لے گے کہ فلاں فلاں بندہ میرا وہ دنیا میں فلاں دین کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر علم حاصل کر رہا ہے، وہاں پہ دین کی بات سن رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نا فخر کے ساتھ کہتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ فرشتوں نے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا، یاد ہے ان لوگوں کو؟ فرشتوں نے کہا تھا اللہ کیوں پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے جا کے تو دنیا میں خون بہانا ہے اور انہوں نے اس طرح کے غلط کام کرنے ہیں. مطلب فرشتوں نے جو باتیں وہاں پہ کہی، تو اللہ تعالیٰ جب بندے نیک کام کرتے ہیں نا، اچھائی والا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پھر کہتے ہیں دیکھو ذرا میرے بندوں کو. تو یہ خوش اور فخریہ ایک ہوتا ہے کہ میرے بندوں کی جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا، آج دیکھو ذرا کتنی اچھی مجلسوں میں بیٹھے ہیں. تو میرے بھائی کیسا، مطلب ابھی اس کو تھوڑا فیل کریں، کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کا ذکر، آپ ایک مجلس میں نہیں ہیں اور اس مجلس میں آپ کا تذکرہ چل رہا ہے اور اچھی باتیں چل رہی ہیں، آپ کی فیملی میں آپ کی تعریفیں چل رہی ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسا ہے ویسا ہے، بڑا اچھا کام کرتا ہے، ٹائم پہ اٹھتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، مدد کرنے والا، بڑا لوگوں کی نا ہیلپ کرنے والا، بڑا کمال کا بندہ. اور اگر بندے کو پتہ چل جائے گا فلاں مجلس میں میری باتیں ہو رہی تھی اور اچھی باتیں ہو رہی تھی، خوشی بڑھتی ہے کہ نہیں؟ پارا بڑھتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کسی مجلس میں غلط بات چل رہی ہو، بندے کا فوری طور پہ پارا بڑھ جاتا ہے، غصے والا بندہ کہتا ہے یار، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو آپ ذرا اس کو فیل کریں کہ اللہ کے ہاں، اللہ کی مجلس میں آپ لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے. اپنے اپنے نام کے ساتھ ذرا اس کو تصور کریں کہ کیسا لگ رہا ہے. تو میرے بھائی اس لیول تک پہنچنے کے لیے نا ہمیں دین کے علم کے ساتھ جڑنا ضروری. 11ویں بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے. جب حکم اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ فرض ہو جاتی ہے اور اس کا اجر ہوتا ہے، اور نہ کرے تو گناہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے جو علم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی بات مانو، لیکن اس کے لیے شرط ہے دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، علماء کے پیچھے کیسے لگنا ہے؟ دلیل کے ساتھ. ایسے نہیں کہ کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوں کہ جی آؤ جی یہ کر لو وہ کر لو، ان سے کہیں گی ٹھیک ہے عالم صاحب آپ کی عزت اور احترام سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کی بات ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دیا، وہ کیا کہ آپ اگر اسلام کے مطابق بات کریں گے تو بہت اچھی، ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہے تو بھائی پھر ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. عزت اور احترام آپ کی سر آنکھوں میں، لیکن غلطی آپ سے بھی ہو سکتی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت دین کے، یعنی علماء کو ایک الگ کیٹیگری اور ایک الگ درجہ دیا جاتا ہے. ہم لوگ سب سے پہلے تو ڈرتے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں اپنی ذکر کر سکتے، ان کے سامنے کوئی جو ہے نا وہ پتہ نہیں یار غصہ نہ کر جائے، پتہ نہیں کیا کوئی ایسی بددعا نہ دے دے کہ میری 7 نسلیں جو ہے نا وہ آگے کی ساری وہ خراب ہو جائیں. اور نہیں ہوتا میرے بھائی، علماء بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم اپنے جیسا سمجھیں گے نا تو بڑا ایزی رہے گا معاملہ. اور جب ہم ان کو ایک الگ ہی دنیا دے دیتے ہیں تو پھر جب وہ ہمارے خواب ٹوٹتے ہیں نا، یعنی ایک بندہ میرے پاس آیا کہتا ہے جی وہ شیخ صاحب فلاں عالم دین کے ساتھ میں نے بزنس کیا، وہ مجھے اس نے دھوکہ دے دیا، ایسے کر دیا ویسے کر دیا، یار اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں نے کہا بھائی وہ بھی انسان ہے، اس نے کر دیا تو پہلے پرکھنا تھا نا، تم نے پہلے دیکھنا تھا کہ یہ عالم تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا یہ بطور انسان پریکٹیکل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے صرف علم کی وجہ سے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا. تو کہتا جی میں تو کہتا تھا وہ عالم ہے، عالم تو اس طرح نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ تمہیں ڈیفینیشن کس نے پڑھائی کہ عالم ایسا نہیں کر سکتا؟ یہ بھی اپنی جو ہے نا وہ ذہن کو سمجھانے والی بات ہے کہ بھائی تمہارے ذہن میں اس کی ڈیفینیشن ہی الگ فٹ ہو گئی. وہی ڈیفینیشن نہ اسلام نے دی ہے نہ قرآن نے دی. اس نے کہا کہ تمام انسان جو پریکٹیکل ہیں، اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو برا ہے وہ برا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی یہ والا بندہ جس نے اتنا علم حاصل کیا ہوا ہو یہ جو بات کرے گا وہ صحیح ہوگی، ایسے کبھی نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا کہ بھئی بات جس کی صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ چاہے کسی بھی طرح کا بندہ، جس کا عمل صحیح ہے وہ صحیح ہے. 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اور آگے اس بات کو کسی تک پہنچا دیتا ہے، میں اپنی اولاد تک پہنچا دوں یا کسی اور دنیا کے بندے کو خیر کی کوئی اچھی بات بتا دوں، میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں اور وہ میرے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھا جاتا ہے. یہ کوئی کم فضیلت نہیں. اس کو اگر کھول کے بیان کریں تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ اس کو نا اگر کیلکولیٹ کسی کے پاس ہے، کیلکولیٹر ہے، تو وہ اس کو ذرا دیکھیں. سورہ فاتحہ کے الفاظ کتنے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے حروف کتنے ہیں؟
چلیں اس کو چھوڑیں، موٹی موٹی بات کرتے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن کریم کا 1 حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں. سورہ فاتحہ میں کسی دن آپ نے جا کے نا گننا ہے اس میں حروف کتنے ہیں. اور اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو صرف سورہ فاتحہ یاد کرواتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیں، ادھر ادھر کی ساری نیکیاں فی الحال ایک سائڈ پہ کر دیں، صرف سورہ فاتحہ کو لیتے ہیں. سورہ فاتحہ ایک بچے کو یاد کروا دی اور آپ نے اس کو ترغیب دلا دی کہ بیٹا نماز پڑھنی. اب سورہ فاتحہ کے 1 حرف پڑھنے کتنی نیکیاں؟ 10. اب اس کے حروف کی تعداد آپ نے گن لینی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب ایک بچہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، یہ ٹوٹل صرف فرض لے لیں آپ، سنت اور نوافل ہم فی الحال نہیں لے لیں، فرض لے لیں. فرضوں کی ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، ٹھیک ہے، 10 ہو گئے، 3 مغرب کے، کتنے ہو گئے؟ 13، اور 4 عشاء کے 17. ٹھیک ہے، یہ 17 رکعتیں آپ کی بن گئی ٹوٹل فجر سے عشاء تک. ہر رکعت میں وہ بچہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ جو نیکیاں مل رہی ہیں 1 حرف کی 10 نیکیاں، اور جتنے حروف ہیں اس کے حساب سے آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں. اس کے علاوہ جنازہ ہے، اس کے علاوہ عید کی نماز ہے، جتنی بھی نمازیں بچہ پڑھتا ہے یا سورہ فاتحہ ویسے پڑھتا ہے بطور دم پڑھ لیتا ہے، تو اس کا اندازہ لگائیں کہ والدین کو کتنا اجر ملتا ہوگا. یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم لوگ نا اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب یاد کروا دیں گے، ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ پڑھا دیں اس کو، ہم مسجد بھیج دیتے ہیں یا قاری صاحب رکھوا دیتے ہیں، قاری صاحب آپ اس کو صورتیں یاد کروا دیں. ہم وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو اس نے پوری زندگی پڑھی ہے وہ بھی خود اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، حالانکہ یہ ہمارے لیے اتنا بڑا اجر کا باعث بن سکتا ہے. آپ یقین مانیں کہ آپ کی اولاد اگر آپ اسے دعا کرنا سکھا دیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھائی ہے؟ یا اس کی مثال یوں لے لیں، ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادا اور دادی کے لیے یا نانا اور نانی کے لیے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ کوئی ہے اس طرح کا بندہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا؟ خود اپنے آپ کو جواب دینا. اگر تو ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے کریں گی، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ والی سوچ ہی نہیں ہے، یہ والی انویسٹمنٹ ہم نے کی نہیں آج تک. حالانکہ یہ سب سے آسان انویسٹمنٹ ہے. اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کو کہیں بیٹا چلو آج ہم دعا کرتے ہیں. آج آپ اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، اپنے ٹیچرز کے لیے بھی دعا کرو، اپنے نانی، دادا، دادی، جتنے بھی بزرگ آپ کے خاندان کے، ان سب کے لیے نام لے کر اسے دعا کروائیں. اس کو عادت ہوگی دعا کرنے کی. اس کو یہ چیزیں سکھائیں آہستہ آہستہ. ایک وقت اس طرح کا آئے گا کہ وہ خود بھی اور آگے بھی اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھائے گا. تو میں نے اس کو ایک عمل سکھا دیا، میں تو چلا گیا اس دنیا سے، اب وہ پیچھے سے دعائیں کر رہا ہے میرا نام لے کر، تو اس کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے کتنا ٹائم لگا اس کو یہ سکھانے میں؟ 10 دن، 20 دن، 2 مہینے. 2 مہینے بعد میرا بچہ دعا کرنے لگ گیا، تو اس کے بعد اس کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے. یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب اس کسی بھی عمل کا اجر اس کو نہیں مل پاتا اس کی اس دنیا سے جانے کے بعد، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں. کون کون سی چیزیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ، سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ. کوئی مسجد بنوا دی، کسی جگہ کوئی قرآن رکھ دیا، کہیں پنکھا لگوا دیا، مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے کوئی کام کروا دیے. ٹھیک ہے، جو صدقہ جاریہ ہے، جاری صدقہ ہے جو چل رہا ہے، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں پانی کا جو ہے نا وہ کوئی سسٹم کروا دیا، وہ چل رہا ہے نا مسلسل. جو جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی اتنا، جتنی دیر تک رہے گی اتنی دیر تک اس کو اجر ملتا رہے گا. مثال کے طور پر پنکھا ہے، اب اس کی لائف اگر 10 سال ہے تو 10 سال تک مجھے اجر ملتا رہے گا. اگر میں کسی بلڈنگ میں لگا دیتا ہوں تو وہ اگر 200 سال اس کی لائف ہے تو 200 سال مجھے اجر ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہو گیا؟ او علم ينتفع به، یا علم ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر مثال کے طور پر آپ 100-200 لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ تو ہوگا جس کو جا کے آگے پہنچا دے گا. مجھے امید ہے کہ آپ سب پہنچائیں گے. لیکن میں ہمیشہ نا اس طریقے سے سوچتا ہوں کہ یار چلو ایک بندہ میں نکل آئے، اس ایک بندے نے جا کے آگے پہنچا دیا، میرے لیے فائدہ مند ہو گیا کہ نہیں؟ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا کہ نہیں؟ میرے لیے میری آخرت سنور گئی کہ نہیں؟ اب جتنے لوگوں نے مجھے تیار کیا تھا، میں جب چھوٹا تھا، ظاہر سی بات ہے میرے والدین نے مجھے مدرسے بھیجا. اب کچھ لوگ مدرسے میں ڈونیشنز دیتے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ سب ہم کھانا کھاتے تھے وہاں سے، تو ہم نے وہی چیزیں کھائی ہے نا ان چیزوں کو. اور اسی طریقے سے کسی نے اگر کوئی مجھے چھوڑ آیا مدرسے، انہوں نے کہا چل بیٹا تجھے میں چھوڑ آتا ہوں. کسی نے کرایہ پکڑا دیا، چل بیٹا تو فلاں جگہ چلا. کس نے حوصلہ دے دیا کہ بیٹا مدرسے پڑھ رہے ہو، شاباش، کامیاب بنو، بڑے بنو. ان سب لوگوں کی انویسٹمنٹ مجھ پہ ہے.
اب میں اگر کہیں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں کہیں درس دیتا ہوں، میں کوئی ویڈیو بنا دیتا ہوں، میں کہیں آڈیو بیان کوئی کر دیتا ہوں، میں کہیں کسی کو مسئلہ بتا رہا ہوں، سارا دن میں دین کے کام کر رہا ہوں. اب یہ جو علم کا صدقہ جاریہ ہے یہ ان سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دوست تھے اور ہے، انشاءاللہ آخرت میں ملاقات ہوگی، بڑے نیک بندے تھے، ہمارے شہر کے تھے، ڈاکٹر ناصر صاحب، گلمرگ اڈے میں ان کا کلینک ہوا کرتا تھا. بڑے زبردست جو ہے نا وہ موٹیویشنل بندے تھے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کے نا بڑا فائدہ ہوتا تھا. وہ میرے بہت اچھے، حالانکہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، بزرگ تھے، لیکن وہ ہمیشہ دین کی کاموں میں سب سے آگے ہوتے تھے. وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے جنید بیٹا کبھی کوئی مدرسے کا بچہ ہونا اس کو میرے پاس لے آئے، کبھی بیمار ہونا تو میرے پاس لے آیا کرو، میں اس کا علاج کر دیا کروں گا. اور میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ڈاکٹر صاحب ہر سال الحمدللہ عمرہ کرنے جاتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ان کے پاس نا اتنا بڑا ایک شاپر ہوتا تھا، بیگ ہوتا تھا جس میں خاکی لفافے ہوتے تھے. وہ خاکی لفافوں میں نا ہر لفافے کے اندر الگ سے دوائیاں ہوتی تھی، اور ہر لفافے کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ فلاں مرض کی دوا ہے، یہ فلاں 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 مرض میں استعمال ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ مجھے کہتے تھے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے نا کوئی چیز پوچھنے کی تو واٹس ایپ پہ پوچھ بھی لینا. تو یہ وہ انویسٹمنٹ اپنی کس لیے کر رہے تھے؟ اپنی آخرت کے لیے. کہ وہ کہتے تھے کہ میری وجہ سے ایک عالم دین، میری وجہ سے ایک مدرسے کا بچہ، میری وجہ سے ایک وہ بندہ جو علم حاصل کر رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ اسٹینڈ ہو جائے، کہیں نہ کہیں اس کی صحت اچھی ہو جائے. میں جتنا کر سکتا ہوں اپنا حصہ میں اتنا ڈال دوں. اب وہ ڈاکٹر تھے تو وہ کہتے تھے کہ آدھی رات کو بھی بیٹا کسی کو مسئلہ ہونا، اور ظاہر سی بات ہے مدینہ میں سعودیہ میں آپ کو پتا ہے سسٹم کے ایک آدھی گولی تو ملتی نہیں ہے، پتہ پورا لینا پڑتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیں گے، جا کے چیک اپ کراؤ گے پھر ملے گا، میڈیکل اسٹور والا ویسے دیتا نہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اس کا اندازہ تھا. تو جتنے بھی لڑکے جب بیمار ہوتے تھے نا ان کو پتا ہوتا تھا کہ جنید کے کمرے سے مل جانی دوائی، وہ جا کے نا فوری طور پہ یار وہ داڑھ میں درد ہے اس کے صحیح نہیں ہو رہا تو وہ ایک دو گولیاں دے دو، وہ میں نکال کے دے دیتا. تو یہ انویسٹمنٹ اگر ہم کریں گے نا علم ينتفع به تو میرے بھائی فائدہ ہوگا. ہمیں یہ والا کام کرنا ہے کہ یار میں جتنا کر سکتا ہوں دین کے لیے، اپنے لیے، اپنے صدقہ جاریہ کے لیے وہ یہ ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کسی رستے پر چل رہا ہو اور اس رستے پر اس کا مقصد یہ ہو کہ کہیں نہ کہیں سے علم کی بات مل جائے گی. میں آج الہدا آیا ہوں تو میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے علم کی کوئی بات مل جائے گی. میں کیوں آیا ہوں؟ کہ مجھے کوئی خیر، کوئی اچھی چیز مل جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی یہ نیت ہو نا اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے یلتمس فیہ علما، اس میں علم تلاش کر رہا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نیت کے بدلے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو اصل میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں گھر سے نکلا تو یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اصل میں میرا یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح علم عطا کرے اور علم عطا بھی کرے. صحیح علم، اس کے بعد سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی دعا کریں.